الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ کل ہم نے ذکر کیا تھا کہ شریعت اللہ رب العزت کی اس کی اتباع اور اس کی اطاعت اور اس کے ساتھ تمسک انسان کا، اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے کہ اس میں اللہ رب العزت کی اطاعت کا جذبہ ہو اور اللہ رب العزت کے حکم کو ماننے کا جو ایک انسان کے اندر جذبہ ہے یا انسان کے اندر ایک رویہ ہے وہ پیدا ہو، اور اس کو ہم عبادت کہتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ شریعت کو حق جاننا، شریعت کے اندر حسن اور اچھائی اور خوبی دیکھنا، اور اللہ رب العزت کی صفت حکمت جو ہے اللہ تعالیٰ کا حکیم ہونا اور دانا ہونا، اور اس وجہ سے اس شریعت کے اندر ایک جو یقین ہے اور اس کے اوپر ایک جو وثوق ہے اور اس کو خوب جاننے کا جو انسان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس کو پیدا کرنا، تو یہ دونوں علم کے میدان ہیں۔ امام ابن قیم یہاں پر تھوڑا تھوڑا وقت صرف کرتے ہیں، تقریباً بیشتر عبادات کے ساتھ ایک ایک عبادت کا کہتے ہیں کہ انسان جو ہے جو علم والا ہے وہ بہت غور کرتا ہے کہ اس کی نماز کس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ تو ایک جو عالم نہیں ہے اس کو کیا ہے، وہ اس کو کہا جائے گا کہ نماز پڑھو تو وہ اٹھ کے نماز پڑھنی شروع کر دے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ ظاہر ہے انشاءاللہ اجر تو اس کو ملے گا، لیکن ایک ہے عالم، وہ دیکھتا ہے کہ نماز میں وضو ہے، طہارت ہے، تو اس کے اندر انسان کا اللہ رب العزت کے آگے جھکنے کی حالت کا تعین ہے کہ ایک خاص حالت ہے جس میں انسان اللہ تعالیٰ کے آگے نہیں جھک سکتا، اس کے لیے اس کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ پھر طہارت کے اندر آتا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتا ہے۔ پھر نماز میں حالت قیام ہے تو اس کے اندر عبودیت کے کیا کیا معنی ہیں، کھڑا ہونا اللہ رب العزت کے سامنے، قیام ہونا، رکوع کے اندر کیا معنی ہے عبادت کا، بندگی کا، سجدے کے اندر کیا مطلب اور مفہوم ہے، تشہد کے اندر کیا ہے، پھر نماز کے جو مختلف اذکار ہیں اس کے اندر کیا کیا معانی ہیں اللہ رب العزت کی عبادت اور بندگی اور اطاعت کے اور اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور تسبیح کے۔ تو اس لحاظ سے وہ جب نماز کو سمجھتا ہے تو ایسے بندے کا نماز پڑھنا بہت مختلف ہو جاتا ہے بنسبت اس آدمی کے کہ جو محض اس کو اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر تو پڑھ دیتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کی طرف آدمی آتا ہے تو زکوٰۃ کس طریقے سے انسان کی طہارت کرتی ہے، انسان کو پاکیزگی دیتی ہے اور انسان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرواتی ہے، اور سماجی معنی میں معاشرہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر آتا ہے، اور اس میں جو انسانی رویے ہیں، انسانوں کے مابین محبت پیدا ہونا، اخوت پیدا ہونا، ایک دوسرے کا دکھ اور سکھ، یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا پورا باقاعدہ میدان ہے۔ تو زکوٰۃ کے اندر وہ دیکھتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے روزے پر جب وہ غور کرتا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک کیا اعلیٰ طریقہ ہے اللہ رب العزت کو پوجنے کا اور اس کی بندگی کرنے کا، پھر حج کے تو بے شمار اعمال جو ہیں وہ ان پر غور کرتا ہے، تو ان کے اندر وہ بندگی کے بے شمار مفہومات اور معانی دیکھتا ہے، اور اس حوالے سے اس کا پھر حج ہے۔ پھر اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ جہاد ہے، جہاد کا مشروع ہونا، حق اللہ رب العزت نے جو دنیا کے اندر قائم کرنے کا حکم دے رکھا ہوا ہے، اور انسانوں ہی کے اندر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے جو بے شمار محرکات ہیں، ان محرکات کو ختم کرنا اور ان کے ساتھ پورا اترنا، اس کے لیے جہاد کی جو اللہ تعالیٰ نے تشریح قائم کر رکھی ہوئی ہے، تو اس میں وہ حق کے بہت سارے مقاصد جہاد کے اندر پاتا ہے۔ پھر کہتے ہیں والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے، یہ باقاعدہ شریعت اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹھہرائی ہوئی ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ پیار، محبت، وابستگی، احسان، حسن سلوک،
پھر پڑوسی کے حقوق ہیں، پھر اولاد کو جو ہے وہ پالنا، اولاد کے حقوق ہیں، حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ نکاح کے جو معاملات ہیں نسل انسانی کو ایک ضبط کے اندر رکھتے ہوئے تسلسل دینا، نکاح جو ہے یہ زبردست شریعت ہے اللہ رب العزت کی. تو اس کے مقابلے میں ایک تو وہ ادیان ہیں جو کہ گھر بسانے کو ہی گھٹیا سمجھتے ہیں یا برا سمجھتے ہیں، اور نکاح نہ کرنا ان کے نزدیک زیادہ اعلیٰ چیز ہے. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ عیسائیت کے جو زیادہ روحانیت میں چلے جانے والے لوگ ہیں پھر وہ نکاح سے اپنے آپ کو بالا تر سمجھنے لگ جاتے ہیں، تو جو کہ نسل انسانی کے تسلسل کے صاف منافی ہے. تو وہ خود آئے اس وجہ سے دنیا میں آ گئے کہ کسی اور نے نکاح کیا تھا، ورنہ یہ صاحب دنیا میں بھی نہیں آتے جو اب یہ بنے پھرتے ہیں کہ جی میں نے پتہ نہیں کیا کرنا ہے، روحانیت کرنا ہے. تو ایک طرف وہ ہے انتہا ہے، اور ایسے بلا شبہ روحانی مسالک دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں جو گھر بسانے کو اگر حرام نہیں بھی کہتا ہے تو بہرحال ایک کمتر چیز ضرور سمجھتا ہے، اور اس کے اندر ایک گھٹیا پن جو ہے وہ محسوس کرتا ہے. تو دوسری طرف وہ ہے کہ جو شہوت کو کھلا کر دینا چاہتے ہیں، اور یہ جو جنسی خواہشات ہیں ان کے لیے کوئی ضابطہ اور قاعدہ نہیں رکھنا چاہتے ہیں. ویسے تو یہ تھا کہ کہتے ہیں کہ یہ یورپ جو ہے کبھی بھی نارمل نہیں رہا ہے، یورپ کبھی بھی نارمل نہیں رہا ہے. پہلے اس کو وہ عیسائیت کی وہ پان چڑھی ہوئی تھی کہ جہاں گھر بسانا جو ہے نا وہ روحانیت کے منافی تھا، تو اس وجہ سے وہ اس طرف کو تھا. پھر جب وہ ادھر سے تھوڑا سا دوسری طرف کو آیا ہے تو اب وہ بدکاری پہ زور دیا ہوا ہے. تو نکاح جو ہے نہ نکاح اس وقت تھا نہ نکاح اب ہے. تو نکاح کو مقدس جاننا جو کہ انبیاء کی سنت ہے، البتہ اس کے ضوابط ہیں، اس کے قواعد ہیں، پھر اس کے اندر حقوق ہیں بیوی کے مرد پر، مرد کے بیوی پر، اور اس میں پھر مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آگے جواب دہی کا ایک پورا تصور اللہ رب العزت نے دے رکھا ہوا ہے. تو کہتے ہیں کہ نکاح کے مسائل ہیں، پھر اسی طریقے سے تجارت کے مسائل ہیں. کہتے ہیں کہ آدمی غور کرتا ہے کہ اسلام نے بیوع کے جن جن اقسام کو یا جن جن صورتوں کو، بیوع کا مطلب ٹرانزیکشنز کے جن جن صورتوں کو اسلام نے حرام کر رکھا ہوا ہے، یا اس کے اندر اگر بعض قیود اور ضوابط ٹھہرا رکھے ہوئے ہیں تو انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ کس طریقے سے ظلم کو ختم کیا ہے اللہ رب العزت نے. سود کو حرام کرنا، سود صرف کہنے کو صرف ایک عمل ہے. سود کو حرام کرنے کا مطلب پوری اکانومی کو تبدیل کر دینا ہے، بالکل کچھ سے کچھ کر دینا ہے. تو کہاں یہ کہ وہ انسان پر خدا بنتا ہے، کیونکہ مال ایک بہت بڑا ذریعہ دجالیت کا، اور انسان کی انسان پر خدائی کا، اور پھر لوگ جو ہیں وہ غلام بنتے ہیں ان اجارہ داروں کے. تو اس سے نکالنے کے لیے سود کو حرام کیا اور زکوٰۃ کو واجب کیا. اور اس کے علاوہ جو غرر سے متعلقہ، یہ غرر جو انسرٹنٹی جن ٹرانزیکشنز میں ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غرر پر مشتمل بے شمار اقسام ہیں وہ جو منع ٹھہرائی ہیں. اگر آپ کبھی بھی حدیث کھول لینا تو بیوع کا باب کے فلاں چیز کی حرمت کا بیان، فلاں بیع کی حرمت کا بیان، فلاں بیع کی حرمت کا بیان. تو اس میں زیادہ تر یہی ہے کہ اگر ان کا لب لباب دیکھیں تو اسلام میں بیوع جو ہیں وہ زیادہ تر دو صورتیں ہی اس کے اندر ہوتی ہیں، خواہ اس کی اشکال مختلف ہوں جن کی وجہ سے وہ حرام ہوتی ہیں. ایک یہ ہے کہ وہ مطلب ہے کہ کسی نہ کسی انداز میں وہ سودی بیع ہوگی، اس وجہ سے اسلام نے اس کا راستہ بند کر دیا. یا پھر وہ غرر ہوگا، انسرٹنٹی جس میں ہے اور اس میں استحصال ہو جاتا ہے کسی نہ کسی اس کا. تو اس استحصال کو ختم کرنے کے لیے اور چیزوں کو نہایت معلوم انداز میں رکھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی غرر پر مشتمل بیوع جو ہیں وہ حرام ٹھہرا دی ہیں. تو یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی کو ایسے اعلیٰ اخلاقی معیار پر رکھا ہوا ہے، اور ویسے مطلب یہ ایک دنگ کر دینے والی بات ہے. بلکہ میں ہارورڈ میں ایک وہ اسلامک فائنانس پہ ایک کانفرنس ہو رہی تھی، تو اس میں بھی وہ میں دیکھ رہا تھا کہ ایک بندے نے بہت کہتا ہے کہ اسلامی
شریعت کو ہم دیکھیں تو ہمیں حیران رہ جاتے ہیں کہ بیوع میں اخلاق کا کیا تعلق ہے. کہتے ہیں اسلامی شریعت جو ہے بیوع میں ٹرانزیکشن میں اخلاق لے آتی ہے. یہ جو مالیاتی جو مطلب معاملات ہیں جس میں خالصتاً لوگ جو ہے نا نفع نقصان دیکھتے ہیں، اس میں شریعت جو ہے نا وہ اخلاقی معیار اس میں بھی ٹھہرا دیتی ہے، اور ان اخلاقی معیاروں کو جہاں جہاں توڑا جا رہا ہو شریعت وہاں پر باقاعدہ انٹرونشن کر دیتی ہے اور لوگوں کو منع کر دیتی ہے ایسی بیوع سے. کہ واقعتاً یہ اسلامی شریعت جو ہے یہ ایک یونیک شریعت ہے، کیونکہ باقی شریعتوں نے تو اس کا تعلق نہ رکھا. جائیے جا کر وہ ہندو مت کو پڑھ لیجیے، تاکہ عیسائیت کو بھی پڑھ لیجیے اور دیکھیے کہ وہ کہاں کہاں جو ہے نا ان معاملات میں شریعت دیتی، کہاں دیتی ہے شریعت. تو ان کی شریعتیں وہ چند ایک امور میں پوری ہو جاتی ہیں. تو اسلامی شریعت جو ہے وہ بیوع کے اندر بھی دیتی ہے. اچھا، اس کے علاوہ پھر سیاست کے اندر اسلام جو ہے وہ پورا ایک تصور دیتا ہے حکمرانی کا، حقوق کا، فرائض کا. راہی کے حقوق طے کر رکھے ہوئے ہیں، رعایا کے حقوق جو ہیں وہ طے کر رکھے ہوئے ہیں، اور اس میں ظلم، ناانصافی اور لوگوں کا حق غصب کرنا، لوگوں پر زبردستی جو ہے وہ خلیفہ یا حاکم بن بیٹھنا اسلام کے اندر بلا شبہ منع ہے. حتیٰ کہ اور تو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کر دیا کہ اگر کوئی آدمی لوگوں کو نماز پڑھاتا ہے اس حال میں کہ لوگوں کو ناپسند ہے اس کا نماز پڑھانا، تو ایسے آدمی پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے. مطلب آپ ذرا یہ دیکھ لیجئے کہ صرف نماز جو ہے وہ بھی لوگ پسند کریں گے تو آپ ان کو نماز پڑھائیے، ورنہ آپ پیچھے ہو جائیے، الگ ہو جائیے. اور دھواں زبردستی اسلام میں صحیح نہیں. تو اب یہ دیکھیے مطلب کہ کہتے ہیں کہ تو جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے شعور دیا، تو انہوں نے اس شریعت کی ایک ایک بات کے اندر حسن تلاش کیا، حسن دیکھا، خوبی دیکھی، اور ان ساری چیزوں کو انہوں نے ایک تو اس وجہ سے اطاعت کی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اور ایک اس وجہ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے وہ نہایت خوب بھی ہے. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت کی تشریح کوئی معمولی تشریح ہو، اللہ تعالیٰ کے احکام کوئی ایسے ہی معمولی یا کم فائدے کے ہوں، تو اس میں جو کمال کا فائدے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے. اس وجہ سے آپ ایک اور چیز بھی نوٹ کرتے ہیں قرآن مجید کے اندر بے شمار جگہوں پہ جہاں اللہ رب العزت احکام کا تعین فرماتا ہے، تو وہاں اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان اللہ علیم حکیم، کان اللہ علیما حکیما، یہ بار بار کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بہت پتہ ہے. اللہ تعالیٰ اچھا ایک دو جگہوں پر تو یہ بھی کہا کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے، تمہیں علم نہیں ہے. تم تو اٹکل مارو گے نا، یہ 50 سال 100 سال 200 سال گزر جائیں گے کہ جی یہ جو ہے نا یہ رجحان بہت اچھا ہے، چلیں اس طرح کر لیتے ہیں. وہ 100 سال کے بعد دیکھا کہ معاشرے کے اندر بہت ساری ناہمواریاں پیدا ہو گئیں، بہت سارے مسائل پیدا ہو گئے. اس کے بعد پھر اس قوم کے عقلاء اکٹھے ہوئے، انہوں نے نئی لیجسلیشن کی اور نئے سٹینڈرڈ جو ہے نا وہ وضع کیے، نہیں معاملہ یوں نہیں یوں ہونا چاہیے. اچھا اس دوران میں پتہ نہیں کسی اور طرف کو ان کا رخ ہو جائے گا، پھر وہ کچھ دیر چلیں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ اچھا اس کے اندر یہ خرابیاں ہیں، یہ مفاسد ہیں. تو یہ تو کوئی ایسا حکیم اور ایسا دانا اور ایسا علیم اور بصیر وہ ہستی ہونی چاہیے جو کہ 100 سال 200 سال 500 سال بعد کی بات کو بھی پہلے سے جانتی ہو، دیکھتی ہو، تو وہ لوگوں کو پھر شریعت دے. تو یہاں سے کہتے ہیں کہ بصیرت کی عبادت، علم کی عبادت، وہ بار بار جس میں انسان کا دل شہادت دیتا ہو کہ میرے مالک کا یہ کلام کتنا صحیح اور کتنا برحق ہے. تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ باقاعدہ ایک میدان ہو گیا کہ جس کے اندر انسانوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے دوران اس کے احکام میں جو ہے وہ خوبیاں اور حسن تلاش کیا، اور اس پر ان کا وثوق بڑھا، اس پر ان کا ایمان بڑھا، اور اس انداز سے انہوں نے ایک ایک عبادت کے اندر کئی عبادتیں کی، اور ایک ایک عمل کے اندر انہوں نے کئی اعمال نیکی کے کر لیے. اس وجہ سے کہ نیت جو ہے وہ اس کا تعدد ہونا یا ملٹیپل ہونا وہ ہماری شریعت سے ثابت ہے کہ آپ ایک کام کو کرتے ہوئے آپ کے سامنے ایک ہی خوبی، ایک ہی خیر کی بات ہے تو آپ کو اتنا سا اجر ملتا ہے. آپ اسی کام کو کرنے کے دوران اپنی نیت کو اور بھی اچھا کر لیتے ہیں، اپنی نیت کے اندر آپ اور بھی اضافہ کر لیتے ہیں تو آپ کو اس کا 2 اجر مل جاتا ہے، 13 اجر مل جاتا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ اس لحاظ سے ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ 2 واضح انداز ہیں، ایک جاہل کا
یا کم علم کا اللہ رب العزت کی عبادت کرنا جس پر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کا ہی ایک رہتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے اور جو کہ اپنی جگہ پہ نہایت مستحسن ہے، اور دوسرا وہ بندہ ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی تشریح کے اندر جو ہے وہ خوبی اور اچھائی اور جو حسن ہے وہ بھی تلاش کر لی، اور اس لحاظ سے اس کی عبادت جو ہے وہ کہیں اچھی ہوگی۔ کل ہم اس حوالے سے پڑھیں گے، ایک بڑا مشہور سا مسئلہ ہے یہ تحسین اور تقبیح جو ہے کیا یہ شرعی ہوتی ہے یا عقلی ہوتی ہے، کیونکہ اس کی آج جو ہم نے بات کی تھوڑی سی کل بھی کی تھی، تو اس کی بنیاد پر ایک مسئلہ سامنے آتا ہے کہ تحسین چیزوں کا حسن جو ہے وہ شریعت متعین کرے گی یا عقل متعین کرے گی۔ اس کے حوالے سے دو فرقے پائے جاتے ہیں اسلامی تاریخ کے اندر، اور جو اہل سنت کا ایک منہج وسط اور اعتدال ہے وہ بھی انشاءاللہ کل کی مجلس میں ہم پڑھیں گے۔ قولوا قولی ھذا واستغفر اللہ۔